اس ویڈیو کی شروعات میں ایک کہانی سے کر رہا ہوں۔ ایک وقت کی بات ہے جب ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ شخص کی پرابلم یہ تھی کہ جب بھی کوئی وہ اچھا کام کرتا تو اس کو ایک برا کام بھی اس کے ساتھ لگ جاتا، یعنی اس کو کوئی اچھی خبر ملتی تو اس کو کوئی بری خبر بھی ملتی، کچھ اس کے ساتھ اچھا ہوتا تو اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو جاتا، اور اس کو رزق میں بہت زیادہ تنگی ہوتی، یعنی کہ جو کمائی کا ذریعہ ہے اور جو اس کے پرابلم سے وہ بڑھتے جاتے، کمائی کے ذریعے کم ہوتے جاتے۔ اس کی زندگی میں صرف مالی پرابلمس نہیں رہتے ہیں بلکہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتی ہے، اس کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، وہ علاج کراتا ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر علاج کراتا ہے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے یہ اپنی کہانی اپنے ایک دوست کو سناتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے صحیح صلاح دے سکتا ہے، صحیح مجھے راستہ دکھا سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جب یہ پورا قصہ وہ اپنے دوست کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے دوست کو بتاتا ہے، وہ شخص، وہ جو دوست ہے اس کا، وہ اس کو کہتا ہے، صرف ایک جملہ، صرف ایک لائن اس کو کہتا ہے، اور اسی لائن کو میں لے کر کے میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، آپ اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کو لے کر کے ہم کو کبھی نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ ہی اس کو کبھی کوسنا چاہیے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو رزق ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی آپ، اگر وہ تنگ ہے رزق، اگر آپ کو اس میں پرابلمس آ رہے ہیں تو اس کو لے کر کبھی کوسنا نہیں چاہیے، رزق کو کوسنا نہیں چاہیے، اپنی جو ویلتھ ہے اس کو کوسنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس کو لے کر کے کبھی مایوس ہونا چاہیے۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ تقدیر، جو آپ کا نصیب ہے، چاہے اچھا نصیب ہو یا برا نصیب ہو، اس کو لے کر کے کبھی نصیب کو نہیں کوسنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے اوپر کبھی افسوس کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ موت کو کبھی کوسنا نہیں چاہیے، چاہے وہ آپ کے جو قریب ہے ان کو آئے، یا آپ کے دور جو لوگ ہیں ان کو آئے، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آئے، یا آپ کے دوست احباب ہو ان کو اگر موت آئے، نہ ہی اس کو کبھی کوسنا چاہیے، نہ ہی اس کو لے کر کے کبھی پریشان ہونا چاہیے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں اسی بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 3 چیزیں ہم کو کبھی بھی بتلا کر کے نہیں آتی ہیں، کبھی نوٹیفیکیشن دے کر کے، کبھی اطلاع دے کر کے نہیں آتی ہے، یہ آ جاتی ہیں اور ہم کو بتلاتی ہیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز کہ جو ویلتھ ہے، اور یہاں پر رزق سے مراد میرا صرف پیسہ نہیں ہے، یہاں پر رزق سے مراد آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر کوئی پرابلم کا سلوشن بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر آپ کی سمجھ بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر آپ کے بزنس میں آگے بڑھنے کا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر زیادہ پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ چیز سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کئی دنوں سے، لیکن اچانک وہ سمجھ گیا آپ کی بات کو، تو یہ بھی ویلتھ میں آتا ہے، یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو رزق میں آتی ہیں۔ میں یہاں پر جو بتلا رہا ہوں اس سے صرف پیسہ مراد نہیں ہے بلکہ کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ رزق کے مراد علم بھی ہوتا ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، ابھی آپ جو بیٹھ کر کے مجھے سن رہے ہیں، یہ بھی ایک ویلتھ ہے آپ کے لیے، یہ بھی ایک رزق ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کو جو حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کو بغیر بتائے کہ یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ کوئی پرابلم میں ہوتے ہیں، 3-4 دن سے کوئی ایک پرابلم میں اٹکے ہوتے ہیں اور آپ کو سلیوشن نہیں ملتا ہے، اچانک چوتھے دن آپ کو کوئی ایک چیز آپ ایسی کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسی چیز کروا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے، یہ بھی ایک آپ کے لیے ویلتھ ہے۔ جیسے کہ میں اپنا خود ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کبھی بھی پرابلم آ سکتا ہے کسی بھی چیز میں، سرور میں ہو کہ راؤٹر میں ہو کہ سوئچ میں ہو کہ فائر وال میں، کہیں پر بھی آپ کو پرابلم آ سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم 3-4 دن ایک پرابلم کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، ہم کو سلیوشن نہیں ملتا ہے، لیکن اچانک چوتھے دن یا 5ویں دن ہم سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایسا کرا دیتے ہیں، یا ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ کر کے ہم کچھ ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے۔ تو یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کا پرابلم سالو ہونا، یہ آپ کو بتلا کر کے نہیں آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، یہ اچانک آ جاتا ہے اور آپ کو بتلاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ تو یہ چیز کو لے کر کے کبھی اس کو کوسنا نہیں چاہیے کہ میرا رزق کم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے یاد نہیں رہتا ہے۔ اور بتلانا چاہتا ہوں کہ جو یاد رکھنا ہے، جو آپ کی ذہنیت ہے، جس کو کہتے ہیں کہ میموری اگر آپ کی اچھی نہیں ہے، اگر وہ اچھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک آپ کے لیے رزق ہے، آپ کے لیے ویلتھ ہے۔ تو اگر وہ چیز میں کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو رہا ہے تو ہم کو کبھی بھی اس کو کوسنا نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور نہیں اس کو لے کر کے افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز آپ کو بغیر بتلائے کے آتی ہے اور بغیر بتلائے کے چلے جاتی ہے۔
ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہاں پر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو تقدیر ہے، آپ کا جو نصیب ہے، یا ہمارا جو نصیب ہے، یہ نصیب اچھا ہو یا برا ہو، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے تو آپ اپنے تقدیر کو، اپنے نصیب کو نہیں کوسیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں ہیں جس کی تقدیر اچھی تھی اور وہ اچانک اس کی تقدیر یعنی کہ اس کی قسمت بری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک اچھے حالات میں رہتا ہے، وہ اچھا کماتا ہوا رہتا ہے، لیکن اچانک کوئی اس کو بیماری آ جاتی ہے، یا پھر اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا پھر اس کے بزنس میں کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے نصیب خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنی زندگی کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے جو ہیں اس کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر افسوس کرتے رہتا ہے۔ یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ اور ہم کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھے ہیں جس کی قسمت بہت ہی خراب تھی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جو وہ زندگی میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، ویسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا ہے کہ ایک بری قسمت سے اچھی قسمت ان کی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو اچھی قسمت ہوتی ہے اور جو بری قسمت ہوتی ہے، یہ بول کر کے نہیں آتی ہے، یہ آ جاتی ہے اور آپ کو بتلاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ تو کبھی بھی نہ اس کو ملامت کرنا ہے، نہ اس کو کوسنا ہے، اور نہ ہی اس پر افسوس کرنا ہے۔ میرے ایک دوست تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے کمپنی میں، وہ بہت ہی اچھے پوزیشن پر تھے، ان کی سیلری بہت ہی اچھی تھی اور ان کی زندگی بہت ہی زبردست چل رہی تھی۔ ایک دن جب وہ آفس سے واپس گھر کو جا رہے تھے تو ان کا اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں، جو دونوں پاؤں ہیں، وہ دونوں پاؤں سے معذور ہو جاتے ہیں، دونوں پاؤں سے وہ چل نہیں سکتے ہیں۔ کیا زندگی تھی جب وہ آفس سے نکلنے سے پہلے 5 بجے سے پہلے، اور 5 بجے کے بعد ان کی زندگی کیا ہو گئی ہے کہ کل وہ آفس نہیں آ سکے ہیں۔ ان کے جتنے کام تھے پورے پینڈنگ ہو گئے ہیں، جتنے کام تھے وہ کچھ کام نہیں کر سکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کی جو بری قسمت ہے وہ ان کو آفس میں آ کر کے بولی نہیں تھی کہ اب تمہارے پاؤں جانے والے ہیں، تمہاری جو اچھی زندگی چل رہی ہے اس میں ایک بہت ہی بڑا طوفان آنے والا ہے، یہ بتا کر کے ان کی قسمت نہیں ہے یہ بری، وہ بری قسمت آ گئی ہے، پھر اس کے بعد ان کو بتلایا ہے کہ میں آ چکی ہوں۔ اسی لیے یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، یہ ایک ایمان کا ایک پلر ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ایمان رکھنا مطلب اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ یہ ہو گئی دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے کہ موت جب آتی ہے تو ہم کو بتلا کر کے نہیں آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، تیار ہو جاؤ۔ موت آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، اب میرے ساتھ چلو۔ ہم کئی لوگوں کو ایسے دیکھے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طریقے سے لوگ، یعنی اچھی زندگی ان کی چل رہی ہے، وہ اچھے ہٹے کٹے ہیں، صحت یاب ہے، اور وہی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم نے کئی ویڈیوز ایسے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں جس میں اچانک موت آ جاتی ہے۔ راستے پر لوگ چل رہے ہیں اور آ کر کے سامنے سے بس یا لوری مار دیتی ہے، یا پیچھے سے آ کر کے گاڑی مار دیتی ہے، روڈ کراس کر رہے ہیں اور گاڑی آ کر کے مار دیتی ہے، اور وہیں پر جو ہے نا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم کو بغیر بتلائے کے آتی ہیں۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہم کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نہ ہم کو اس کو کوسنا ہے اور نہ ہی ہم کو اس کے بارے میں برا سوچنا ہے۔ تو ان چیزوں کو نہیں کوسنا ہے اور ان پر افسوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان پر افسوس کرتے بیٹھ جاؤ گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، کبھی آپ آگے کا سوچ نہیں پاؤ گے، جو آگے آپ کو کرنا ہے، جو زندگی میں آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آپ اس کو نہیں کوسے اور آپ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیے، اس کو ایکسیپٹ کر لیے، تو آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کو جو پرابلمس ہے اس کا سلیوشن ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں سب سے اہم چیز اور اس پورے ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کو کبھی بھی آپ کے پاس کسی بھی حالت میں اس کو ایکسیپٹ کر لو، اور اگر وہ بری چیز ہے، بری طریقے سے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرو تاکہ آپ آگے بڑھ سکو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، یا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے دوست احباب کو، کسی کو بھی، تو فوری طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا دو تاکہ ان کو بھی وہ فائدہ ہو جائے۔ کسی بھی طریقے سے، لنک کے ذریعے سے، ڈاؤن لوڈ کر کے، کوئی بھی طریقہ ہو آپ کے پاس جو آپ کو صحیح لگتا ہے، اس طریقے سے آپ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو جیسا آپ کو ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔